من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ گناہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ گناہ کہ جسے معاف کر دیا جاتا ہے، دوسرا وہ گناہ کہ جو معاف نہیں کیا جاتا ہے، اور تیسرا وہ گناہ کہ جس کے بارے میں بندہ امید اور خوف کے درمیان رہتا ہے۔ پہلا گناہ کون سا ہے کہ جو اللہ معاف کر دیتا ہے؟ وہ گناہ ہے کہ اگر بندے سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ اس کی سزا اسے اسی دنیا میں دے دے، تو وہ گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت وہ اس سے بہت بزرگ و بالا ہے کہ وہ اپنے بندے کو ایک گناہ کی سزا دنیا میں بھی دے اور پھر آخرت میں بھی دے۔ دوسرا گناہ جو معاف کسی قیمت پر اللہ نہیں کرتا وہ ہے کہ جو بندہ بندے پر ظلم کرتا ہے۔ اب وہ ظلم کسی بھی قسم کا ہو، وہ فزیکلی ٹارچر ہو، وہ مینٹلی ٹارچر ہو، وہ کسی طرح بھی ایک بندہ دوسرے بندے کو تکلیف سے گزارے، اس بندے کی وجہ سے دوسرے بندے کی آنکھ سے آنسو گرے، یا اس کے دل پر چوٹ لگے، یا اسے کوئی ذہنی یا جسمانی کسی بھی قسم کی تکلیف سے، اسے درد سے گزرنا پڑے، اس ظلم کو اللہ بالکل معاف نہیں کرتا اور اب اس بندے پر ہی چھوڑ دیتا ہے۔ تیسرا وہ گناہ ہے کہ جس کا بندہ مرتکب ہو جاتا ہے اور اللہ اسے چھپا لیتا ہے، اور جس گناہ کو اللہ چھپا لیتا ہے اپنے بندے کے، وہ ستار العیوب ہے، وہ ہزاروں گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، اور جس گناہ پر وہ پردہ ڈالتا ہے، جسے وہ چھپا لیتا ہے، اس کے لیے اپنے بندے کو توبہ کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ یعنی جس گناہ کو اللہ چھپاتا ہے اس پر توبہ کی توفیق عنایت کرتا ہے۔ تو بس وہ گناہ کہ جس پر توبہ کی توفیق اللہ کی جانب سے عنایت کر دی جائے، وہ گناہ وہ ہے کہ جس کے لیے بندہ امید اور خوف کے درمیان رہتا ہے، یعنی اس کے دل میں یہ خوف بھی رہتا ہے کہ اللہ اس کی سزا بھی دے سکتا ہے، اور وہ اللہ کی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہوتا کہ وہ اتنا رحمان ہے کہ اس کی رحمت کی صفت اس کی ہر صفت پر، اس کی غضب کی صفت پر بھاری ہے۔ تو وہ جو امید اور خوف کے درمیان جب بندہ رہتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں تیرے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو تو اپنے ساتھ سلوک کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔